بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ امت مسلمہ کے سینے پر ایک ایسا داغ ہے، ایسا رشتہ ہوا زخم ہے کہ جس کے بارے میں جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے جتنی بھی خدمت خلق کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگرچہ فگرز کے اعتبار سے وہ بات لاکھوں اور ہزاروں میں پہنچ رہی ہے، لیکن اتنا بڑا زخم کہ آدمی اس کو بیان کرنا اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ کیا یہ بات کم ہے کہ 40,000 سے زیادہ افراد ان چند مہینوں کے اندر اندر شہید ہو چکے ہیں، اور ان 40,000 شہید ہونے والے افراد میں ایک بڑی تعداد، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 50% اور بعض کے خیال میں 40% وہ معصوم بچے ہیں کہ جن کی عمریں 2-4 مہینوں سے لے کر اور 10-12 سال تک کے وہ معصوم خوبصورت بچے وہ اس سارے ظلم کا شکار ہوئے اور برے طریقے سے شکار ہوئے۔ یہ بات درست ہے کہ بہت سارے لوگ ان مظلوموں کی مدد جو کر رہے ہیں وہ اگرچہ مدد موجود ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ظالم یہ ظلم کر رہا ہے اس ظالم کو روکنے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا، کوئی ایک بھی مؤثر قدم ابھی تک نہیں اٹھایا جا سکا۔ کیا یہ بات کسی بھی انسان، عقل مند انسان کے لیے کافی ہوگی کہ وہ یہ بیان کرے کہ ہم نے اتنے ہزار ٹرک بھیج دیے اور ہم نے اتنے ہزار افراد کے کفن دفن کا بندوبست کر دیا اور ہم نے اتنے افراد کو اتنے پیسے پہنچا دیے؟ یقیناً یہ سارے کے سارے خدمت خلق کے کام قابل ستائش ہیں، لیکن امت کے لیے غور طلب بات تو یہ ہونی چاہیے کہ آخر یہ زخموں کی جو ہے وہ مرہم پٹی کرنے والے افراد جتنے بھی بڑھ جائیں، لیکن اگر ظالم اسی طریقے سے اپنے ظلم کو جاری رکھے ہوئے ہے تو کیا یہ مناسب حل ہے؟ یقیناً یہ مناسب حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی خدمت کا اجر ضرور ملے گا جو اس وقت ان مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن کیا اللہ کی نگاہ میں وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شمار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں کہ اگر جو مسلمان کسی ایک علاقے میں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہو تو پوری امت کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان جسد واحد ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو اس کی اذیت محسوس کرنا چاہیے، اور اگر جسم اذیت محسوس نہیں کر رہا تو یا تو وہ جسم مردہ ہو چکا ہے اور یا پھر وہ بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ غلط ہے، جبکہ یہ تو حقیقت ہے، آنکھوں دیکھی حقیقت جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بمباری روزانہ ہو رہی ہے، بستیوں کی بستیاں روزانہ تباہ کی جا رہی ہیں، مردوں، خواتین، بچوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے، اور ہر روز کی خبر میں پوری دنیا کے میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ 100-150 افراد کا جو ہے وہ ان کو ختم کر دینا، ان کو قتل کر دینا اور انہیں تباہ و برباد کر دینا، یہ تو معمول کی بات ہو گئی اور اس کو کئی مہینے گزر چکے، اور امت مسلمہ ایسا لگتا ہے کہ افیون کھا کے سو رہی ہے۔ کیا صرف مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے، کفن دفن کا بندوبست کرتے ہوئے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ایک صورت ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے اور اس کو بار بار بتانا چاہیے ان تمام افراد کو کہ جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی اور مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ أَوْ آجِلِهِ، کہ میں ظالم سے یقیناً انتقام لوں گا، جلد لوں یا دیر سے لوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے، وہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے۔ اس آزمائش میں جو ظالم ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لینا ہی لینا ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا اور خود اللہ تعالیٰ کا بیان ہمیں سنوا دیا۔
تو اس اعتبار سے پہلے مرحلے میں تو ظالموں سے انتقام لیا ہی جائے گا، لیکن اس قول مبارک کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا دوسرا حصہ ہم سب کے لیے ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی اور جلال کی قسم ہے کہ میں ان سے بھی لازماً انتقام لوں گا۔ لَأَنْتَقِمَنَّ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لازماً ضرور بضرور میں انتقام لوں گا، ممن رعا مظلوماً، جس نے کسی مظلوم کو دیکھا، فقدر ان ینصرہ فلم ینصر، کہ وہ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا تھا لیکن اس نے مدد نہیں کی۔ کیا یہ قابل توجہ بات نہیں ہے کہ وہ غزہ کا چھوٹا سا علاقہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کی ہر صورت وہاں پر آزمائی جا رہی ہے، اور اس کے آس پاس جتنا بھی علاقہ ہے وہ سب کا سب مسلمانوں کا علاقہ ہے، طاقتور مسلمان، دولت مند مسلمان، عسکری اعتبار سے، مالی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے وہ بہت تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، قوت میں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن در حقیقت یہ قوتیں بالکل دھری کی دھری پڑی ہیں، اور کوئی بھی ملک اور کوئی بھی مسلمان حکمران ان مظلوموں کی اس طرح مدد نہیں کر رہا جس طرح مدد کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ سیاسی اعتبار سے بھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالا جا رہا جو ڈالا جانا چاہیے، اور عسکری اعتبار سے بھی کوئی ایسی دھمکی نہیں لگائی جا رہی کہ جس طرح کی دھمکی لگائی جانی چاہیے۔ کیا یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ آخر اتنی بڑی فوجوں کے ممالک جو مسلم ممالک ہیں، اتنی بڑی دولتوں کے انبار لگے ہوئے جن ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں، جو عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور انہی کے درمیان میں یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے سینے پر باقاعدہ جو ہے وہ یہ زخم لگایا جا رہا ہے، لیکن کسی کو ہوش نہیں آ رہا؟ کیا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے؟ اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ زخمیوں کا علاج کرنا یقیناً وقتی اور فوری ضرورت ہے، لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے، کیونکہ زخم تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مقتول تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تباہی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اصل علاج عسکری بنیاد پر، سیاسی بنیاد پر ہونا چاہیے، کیونکہ سیاسی دباؤ ملکوں کو اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ ہوتا ہے، اور جب تک یہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو یہ جو تباہی کا منظر ہے یہ صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گا، پھر یہ تباہی کا منظر آس پاس کے علاقوں میں پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ سعودی عرب کو، مصر کو، اردن کو، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام عرب ممالک، اور ان کے ساتھ منسلک اور جڑے ہوئے تمام مسلم ممالک جنہیں اللہ تعالیٰ نے تعداد کے اعتبار سے بھی بڑا بنایا، دولت کے انبار بھی ان کے پاس موجود ہیں، عسکری قوتیں بھی موجود ہیں، اسلحے کے ساز و سامان بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، اگر انہوں نے اس زخم کا، اس ظلم کا فوری طور پر ایک صحیح علاج نہ کیا، اس کا صحیح راستہ اور قدم نہ اٹھایا اس کے لیے، تو پھر انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ یہ دن اچانک بدل بھی سکتا ہے اور یہ مرض پھیل بھی سکتا ہے۔ یہ کینسر جو ظالموں کا بنایا ہوا کینسر ہے، یہ ان کے علاقوں کی طرف بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ ہر ایک شخص کو اپنے انداز میں یہ سوچنا چاہیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نعمت سے نوازا، وہ اپنے ماں باپ کا تصور لے کے آئیں کہ اگر کسی کی ماں اور کسی کا بوڑھا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے کچل دیا گیا ہو، اسے قتل کر دیا گیا ہو، جس کا معصوم بچہ اسے گولیوں سے بھون دیا گیا ہو اور بم کی گرتی ہوئی دیواروں کے اندر اسے دفنا دیا گیا ہو، تو اس کا احساس کیسا ہوگا؟ اسے کیسا لگے گا کہ جب اس کے اپنے معصوم بچے، اس کی اپنی خواتین، اس کے اپنے گھر کے افراد وہ اس ظلم کا شکار ہونا شروع ہو جائیں۔ ڈریے اس دن سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں ان تمام افراد کو عذاب کا شکار نہ کر دے کہ جو ظلم دیکھ رہے ہیں، لیکن صرف مذمتی وہ بیان کہ جس کی حیثیت کاغذ کے جلے ہوئے پرزے کی حیثیت بھی نہیں ہے،
تو وہ صرف مذمتی بیان دے کر کافی سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید ظالموں کا ازالہ کر دیا ہے اور ہم نے مظلوموں کی مدد کا حق ادا کر دیا ہے۔ ان تمام صحافیوں کو، ان تمام دانشوروں کو، ان تمام دولت مندوں کو آگے بڑھ کر ان ظالموں کے خلاف کوئی راست قدم، کوئی صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ پیغام دے رہے ہیں۔ اس لیے ظلم پر خاموشی در حقیقت ظالموں کی ہمت بڑھانے کی بات ہے۔ ظلم پر خاموشی در حقیقت اس ظلم میں شرکت کی ایک صورت ہے۔ اس سے توبہ کیجیے۔ رمضان کی یہ چند ساعتیں جو باقی ہیں، اس میں صرف استغفر اللہ کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ استغفار تو تب ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنی کسی غلطی کا احساس ہو۔ جب تک غلطی کا، گناہ کا احساس نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان توبہ کر ہی نہیں سکتا۔ توبہ کلمات کو دہرانے اور جپنے کا نام نہیں ہے، اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کے احساس کا نام ہے۔ اس احساس کو بیدار کیجیے، اس کو زندہ کیجیے، اس پیغام کو عام کیجیے۔ شاید اللہ تعالی ہماری اس کوشش کی بنا پر اس عذاب کو ٹال دے، کوئی آسانی پیدا کر دے ان مظلوموں کے لیے، اور کوئی سخت قدم اٹھانے کے لیے مسلمانوں کو ہمت دے دے کہ جس کی بنا پر وہ ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہہ سکیں کہ بس، اب ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم اللہ کے مجاہد، اللہ کے بندے، مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اس لیے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ہر دانشور کو، ہر سیاستدان کو، ہر حکمران کو، ہر طاقتور جو طبقہ ہے، جو ادارہ ہے، اس کو، کہ یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے اپنے اس گناہ کا احساس کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم سے کون سی اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم تمام تر مال و اسباب کے ہوتے ہوئے بھی مسلسل پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امت کے ہر طبقے پر اس احساس کو زندہ کرنے کی ذمہ داری ہے، اور ہم معمولی سی کوشش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ جو شخص کسی خرابی کو دیکھے تو اس کے خلاف آواز بلند کرے، اور اگر ہاتھ کی طاقت ہے کسی کے پاس، قوت کے استعمال کا اس کے پاس اختیار ہے، تو اسے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی بندے کے پاس یہ دونوں قوتیں نہیں ہیں تو کم از کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ دل میں اس کا دکھ محسوس کرے۔ تو ایسے تمام افراد جو محض دل میں دکھ محسوس کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان فلسطینیوں کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کریں، اور اپنی تمام تر ان دعاؤں میں ان مظلوموں کو یاد رکھیں جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروباروں کے لیے کرتے ہیں، اور جو اس سے بڑھ کر اس کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں، جس میں ہر طرح کا صحافی، ہر طرح کا دانشور اور ہر طرح کا وہ فرد کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت گویائی کی طاقت دے رکھی ہے، وہ اس کا بھرپور استعمال کرے۔ سیاسی طور پر اسی طریقے سے دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے قوت سے نوازا ہے، اس کے پاس کسی حکم اور کسی فیصلے کا اختیار ہے، تو مزید انتظار نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً فرصت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن وہ جب چاہے اس مہلت کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑا عذاب آ جائے اور اس کا کوئی خطرناک فیصلہ ہمارے لیے آ جائے، آئیے مل کر اپنے گناہ کا، اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا احساس کریں، اور ظالموں کا راستہ روکنے کے لیے، ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنے اندر جرأت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کے خلاف امت مسلمہ کو بیدار ہو کر، کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔